سلام مدینہ سے مدینہ تک 14ویں فصل۔ کوفہ میں اہل بیت کا ورود۔ 11 محرم کی ظہر کے بعد ابن سعد نے کربلا سے کوفہ جانے کا حکم جاری کیا اور تمام لشکر مع اہل بیت کے قیدیوں کے کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفہ کے نزدیک پہنچ کر ابن زیاد کو اطلاع دی گئی کہ لشکر فتح و کامیابی سے کربلا سے آ رہا ہے اور تمام شہداء کے سر اور اہل بیت کے تمام باقی افراد کو قیدی کر کے لایا جا رہا ہے، لہٰذا اب امیر کے حکم کی انتظار ہے کہ کوفہ میں کس وقت، کس دروازے اور کس حالت میں اور کس شان میں داخل ہونا ہے۔ جب ابن زیاد کے پاس یہ پیغام پہنچا تو بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ خوشی کے طبل بجائے جائیں۔ لشکر کے سرداروں اور سالاروں کو دربار میں دعوت دی گئی اور شہر میں منادی ندا کرے کہ کوئی شخص جنگی آلات لے کر گھر سے باہر نہ نکلے۔ بس ہر گلی کوچہ پر نگہبانوں اور سیکیورٹی کے افراد کی ڈیوٹیاں لگ گئیں تاکہ شہر میں امن و امان قائم رہے اور کوئی شور شرابہ نہ ہو سکے۔ پھر خلی بن یزید کو بلایا گیا اور حکم دیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مطہر کو قیدیوں کے استقبال کے لیے ابن سعد کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ سر کو ایک لمبے نیزے پر بلند کرے اور تمام سروں کو قیدیوں کے آگے آگے لایا جائے۔ چنانچہ ابن زیاد کے حکم کے مطابق مسلح فوجی تلوار نیام سے نکالے ہوئے ہر چوک اور موڑ پر تعینات کیے گئے۔ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے باہر نکلے اور شہر کوفہ دریا کی موجوں کی طرح ہجوم سے جھوم رہا تھا۔ جاسوسوں نے سلطان کربلا کی شہادت کی خبر پورے شہر میں پھیلا دی تھی، حتیٰ کہ گھروں میں بیٹھی عورتوں تک خبر پہنچ گئی کہ امام علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور ان کے اہل بیت کو قیدی بنا کر اب کوفہ کے شہر میں لایا جا رہا ہے۔ اچانک کوفہ کے مرد و زن، پیر و جوان، شریف اور بے پرواہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور ہر طرف سے واہ حسینہ واہ امامہ کی فریادیں اور بین بلند ہوئے اور زمین اور زمان میں شور و غل پیدا ہوا۔ حکومت کے کرایہ داروں اور پولیس کے جوانوں نے رعب جمانے اور ہر شورش صدا کو خاموش کرنے کے لیے طبل اور نقارے بجانے شروع کر دیے اور طبل اور نقارے کی آوازیں شہر کے ہر کونے سے بلند ہوئیں۔ اسی اثنا میں شہر کے دروازے سے خلی پہنچ گیا، جبکہ اس کے بہت لمبے نیزے پر امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس سوار تھا اور وہ سر چاند کی مانند چمک رہا تھا اور نیزے پر نور افشانی کر رہا تھا۔ جب سپاہیوں اور دیگر لوگوں کی نظر اس سر مطہر پر پڑی تو ہر شخص کے منہ سے اللہ اکبر کی تکبیر بلند ہوئی۔ قیدی، مستورات اور بچوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ لشکر تکبیریں کیوں لگا رہا ہے۔ اچانک ایک لمبے نیزے پر امام حسین علیہ السلام کا سر مطہر سوار دیکھا تو 64 مستورات اور بچوں نے بلند آواز سے گریہ شروع کیا اور ماتم کیا۔ اسی وقت جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نظر بھائی کے سر پر پڑی تو بی بی نے روز عاشور کے بعد پہلی دفعہ اس حالت میں سر کو دیکھا تو آپ کی ایسی حالت ہو گئی کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ فقط اس قدر لکھنے کی طاقت ہے کہ بی بی زینب عالیہ ترستی نظروں سے بھائی کے سر کو دیکھتی تھی۔ لوگ پہلی کے چاند کی طرح اس سر کی طرف اشارہ کر رہے تھے تو بی بی نے دکھی دل سے یہ بیان کیا: برادرم اور میرے حلال، تو نے روز عاشور غروب کیا اور میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو میری دنیا اب تاریک ہو چکی ہے۔ اے میرے پیارے بھائی، کون سے مصائب کی شکایت کروں؟ بھائی کاش آپ کے بجائے میں نہر ہو جاتی اور تیر میرے قلب پر لگتے۔ اے میرے پیارے بھائی، بہن کی اس حالت زار سے اللہ کے رسول کو آگاہ کر دو کہ میری بہنیں مصائب میں گھر چکی ہیں۔ اے میرے بھائی، میرے سلام
میرے پاک بابا کو پہنچا دینا اور کہہ دینا کہ آپ کی بیٹی زینب کو ذلت و خواری سے کوفہ کے شہر میں لائے ہیں۔ ان بینوں کے بعد مخزرہ بی بی نے فرط غم میں اپنا سر محل کی چوب پر مارا تو پیشانی زخمی ہو گئی، جس سے خون جاری ہو گیا۔ اہل بیت کا کوفہ میں وارد ہونا اور کوفے کے حالات۔ جب اولاد رسول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو روتی آنکھوں، خون شدہ دلوں سے کوفہ میں داخل کیا گیا تو تماشائیوں کے ہجوم کی وجہ سے گزرنے کا راستہ بند ہو گیا۔ تقریباً 20 سر نوکے نیزہ پر سوار تھے اور 64 عورتوں کو اونٹوں پر سوار کیا ہوا تھا، اور محمل ایسے تھے کہ پردہ تک نہ تھا، اور بعض اونٹوں کے محمل ہی نہ تھے۔ ہر مستور کی جھولی میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے جس کے سر اور پاؤں برہنہ تھے، اور وہ زارو قطار رو رہے تھے۔ کوفی زن و مرد چھوٹے بڑے سب تماشائی بن کر کھڑے تھے، بعض مسکراتے تھے اور بعض رو رہے تھے۔ جدیلہ اسدی کی روایت ہے کہ اس نے کہا کہ میں 61 ہجری میں کوفہ تھا۔ لشکر ابن زیاد کربلا سے واپس آیا اور آل احمد علیہ السلام کے قیدیوں کو بازار کوفہ سے لایا گیا۔ میں نے ایسی چند عورتوں کو دیکھا کہ گریبان چاک اور سینے پر ماتم کرتے ہوئے اور چہرے پر تماچے مارتے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے آ رہی ہیں۔ میں نے ایک بوڑھے سے ان دل شکستہ قیدیوں کے بارے میں پوچھا تو بوڑھے نے جواب دیا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ پیغمبر کے فرزند کا سر اقدس نوکے نیزہ پر بلند کیا ہوا ہے؟ اسی دوران میں نے ایک عورت کو دیکھا جو نورانی چہرے سے ایک ایسے کمزور اونٹ پر سوار ہے جس کا اونٹ پر نہ پالان ہے اور نہ بیوی کے چہرے پر حجاب تھا۔ میں نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا کہ یہ معظمہ خاتون کون ہیں؟ اس نے کہا، یہ ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب ہیں۔ جناب ام کلثوم کے پیچھے ایک بیمار کمر خمیدہ جوان کو دیکھا جو ایک کمزور اونٹ کی کوہان پر سوار ہے، برہنہ سر، پاؤں نیچے سے باندھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے پنڈلیوں سے خون جاری تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بوڑھے نے بتایا کہ یہ علی ابن الحسین ہیں۔ ان کو دیکھتے ہی مجھے بے ساختہ رونا آ گیا اور بولنے کی طاقت ختم ہو گئی، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ کوفے کی عورتیں مکانوں کی چھتوں پر بیٹھ کر اس کاروان کا تماشا دیکھ رہی ہیں، اور ان بچوں کو جو مستورات کی جھولیوں میں تھے کو نان اور خورما دے رہی تھیں۔ بی بی ام کلثوم نے کہا، اے کوفی عورتوں، یہ ہمدردی جو تم ہم سے کر رہی ہو، بے شک ہمارے بچے بھوک سے مر جائیں، لیکن ہم صدقہ اہل بیت علیہم السلام پر حرام ہے۔ پھر بچوں سے نان اور کھجور لے کر پھینک دیتی تھیں۔ جناب ام کلثوم کی اس کیفیت سے مرد و زن بہت روئے، اور بعض لوگوں کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ یہ اولادی پیغمبر ہیں اور وہ سر مقدس فرزند زہرا کا ہے تو ان لوگوں نے گریبان چاک کر لیے اور بلند آواز سے یہ بین شروع کر دیے، وَبِنْتَ نبی اللہ و حسنہ و حسینہ۔ ان مستورات میں ایک ایسی بیوی کو دیکھا جس کا سر ننگا، بال پریشان اور بالوں سے چہرے کا پردہ بنایا ہوا تھا، اور دونوں ہاتھ بھی چہرے پر رکھے ہوئے تھے تاکہ نامحرموں سے اپنی صورت کو چھپا لیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ مخدرہ کون ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ جناب سکینہ بنت الامام حسین علیہ السلام۔ پھر میں نے ایک اونٹ پر 3 بچیوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ان کے چہرے چاند جیسے تھے، لیکن سر برہنہ اور پا برہنہ تھے اور بال پریشان تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون بیبیاں ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ ایک رقیہ، دوسری صفیہ اور تیسری فاطمہ صغریٰ ہیں۔ ان بچیوں کی پریشان حالت دیکھ کر میں نے اس قدر ماتم کیا اور سر و صورت پر اتنا پیٹا کہ میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ اسی طرح دیگر مخدرات ایک دوسرے کے پیچھے آئیں اور گزر گئیں، حتیٰ کہ میں نے ایک معظمہ خاتون کو دیکھا کہ جو آنسو بہاتے ہوئے فریاد کرتی تھی، کیا تم حرم رسول خدا کا تماشا دیکھ رہے ہو؟
شرم کرو اور آنکھوں کو بند کر لو۔ لوگوں کی ہائے کی آواز نکلی اور پوچھا کہ یہ کون معظمہ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ علی کی بیٹی زینب علیہ السلام ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس بی بی نے فرمایا، اے کوفیو، تمہارے مردوں نے ہمارے مرد قتل کر دیے اور اب تمہاری عورتیں ہم پر روتی ہیں، تو کن کے مردوں نے ہمیں قتل کیا ہے؟ کوفہ کے لوگ بی بی کا کلام سن کر اس قدر روئے کہ شہر میں آہو فغاں کی صدائیں تھیں۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹتے تھے۔ ایک کوفی عورت کا اہل بیت کی حالت دیکھ کر متاثر ہونا۔ مقاتل میں لکھا ہے کہ ایک ضعیفہ عورت تماشائی بن کر آئی تھی اور قیدیوں کو دیکھ رہی تھی اور اپنے مکان کی چھت پر بیٹھ کر قیدیوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اسی اثنا میں کچھ محترم اور معظم خواتین کو دیکھا کہ جو بے حجاب محملوں میں اونٹوں پر بیٹھی تھیں، پریشان اور نالا و فغاں میں مصروف ہیں۔ اس ضعیفہ نے آواز دی، اے دل شکستہ اور پریشان قیدی عورتوں، تم کس قبیلہ ملت اور شہر کے قیدی ہو؟ ایک معظمہ خاتون نے جواب دیا، یہ کیسا سوال کر رہی ہو؟ ضعیفہ نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے قیدی دیکھے ہیں، لیکن کوئی قیدی تمہاری طرح کے نہیں دیکھے کہ آفتاب کی گرمی نے تمہارے چہروں کی چمک کو ماند کر دیا۔ اس قدر تشنگی اور غم کے صدمات تمہیں آئے ہیں، اس کے باوجود تمہارے چہروں سے نور طلوع ہوتا ہے اور روحانی شکل و شمائل دیکھتے دیکھتے دل سیر نہیں ہوتا۔ ماں خاتون نے جواب دیا کہ ہم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، بعض خود پیغمبر کی بیٹیاں ہیں اور بعض فرزند پیغمبر امام حسین علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں۔ بس جوں ہی اس ضعیفہ کو علم ہوا کہ یہ آل رسول ہیں تو اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر مارے اور فریاد کی، واہ مصیبتہ، ہائے اہل بیت پر مصائب۔ یہ ضعیفہ مکان کی چھت سے نیچے اتری اور اپنی بیٹیوں، بہنوں اور بھانجیوں، بھتیجیوں کو خبردار کیا کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کی بیٹیوں اور اولاد فاطمہ اور اولاد رسول کو ابن زیاد نے روم کے قیدیوں کی طرح مظلومانہ انداز میں کوفہ میں داخل کیا ہے کہ جس شہر میں ان بیویوں کے والد اور دادا نے حکومت کی تھی۔ اٹھو اور تمہارے پاس جو لباس، چادریں اور مکھنا ہے وہ لاؤ۔ ان قیدیوں کے سر پر چادریں، مکھنے نہیں ہیں اور بے حجابی کی وجہ سے بہت شرمندہ ہیں۔ اس ضعیفہ کی بیٹیوں، بہنوں کے پاس جو لباس اور چادریں تھیں لائیں۔ ان چادروں اور مکھنوں کو ضعیفہ نے ایک ہتھیلی میں بند کیا اور جلدی سے گھر سے نکل کر قیدیوں کے پاس آئی اور جناب ام کلثوم کے قریب آئی اور عاجزانہ انداز میں عرض کیا، اے میری سردار، یہ لباس اور چادریں لے لو اور اس سر برہنہ عورتوں میں تقسیم کر دو تاکہ اپنا پردہ بنا لیں اور برہنگی کا دکھ کم ہو جائے۔ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا، اے ضعیفہ، اگر یہ سامان صدقہ کے طور پر لائی ہو تو جان لے کہ ہم صدقہ نہیں لیتے، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ اس ضعیفہ نے عرض کی، نہیں میری بی بی، آپ میری سردار ہیں، یہ صدقہ نہیں بلکہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے جو آپ کو پیش کر رہی ہوں۔ بیویوں نے مجبوری سے وہ کپڑے اور چادریں قبول کر لی اور اپنے آپ کو نامحرموں سے چھپا لیا۔ جب زجر بن قیس لعین کی نظر اس ضعیفہ عورت پر پڑی کہ اس نے چادریں اور لباس دیے ہیں تو اس ضعیفہ کو گالیاں دی اور وہ عورت ابن زیاد کے ڈر سے عورتوں میں چھپ گئی۔ بازار کوفہ میں اہل بیت کی خطاب۔ روایت کمکام۔ صاحب کمکام لکھتے ہیں کہ اہل بیت کے خطبات کو درج کرتا ہوں، البتہ ان کا ترجمہ خلاصہ کے طور پر بیان کیا جائے گا۔ صاحب احتجاج نے حزیم بن شتیر سے روایت کی ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے بازار کوفہ میں جناب زینب بنت علی کو دیکھا کہ ان سے زیادہ کسی کا فصیح و بلیغ خطبہ نہ تھا، گویا وہ علی ابن ابی طالب کے لہجے میں بول رہی تھیں۔ بازار میں شور و غل تھا، لوگوں کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا گیا اور پھر حکم دیا کہ خاموش ہو جاؤ۔ سب لوگ خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ اونٹوں کے گلے میں بجنے والی گھنٹیاں بھی رک گئیں۔
جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا عقیلۂ بنی ہاشم نے جب خطبہ دیا تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور نعت رسول خدا کے بعد فرمایا، اے مکار غدار کوفیو، خدا کبھی تمہارا یہ رونا بند نہ کرے اور فریادیں ساکت نہ کرے۔ تم نے ایمان کی بنیاد مکر و دھوکہ پر رکھی ہے، لہٰذا تم سے دشمنی اور جھوٹ کے علاوہ کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ یہ تمہارا رونا مگر مچھ کا رونا ہے، تم اس سے زیادہ رونے کے اہل ہو۔ پھر اپنے آپ پر ہنسو، کیونکہ بڑا عیب اور ننگ و عار اپنی زندگی میں لگا دیا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، اور یہ اپنا ننگ اور عیب کبھی دھو نہیں سکتے، کیونکہ تم نے فرزند رسول سید جوانان جنت نور ہدایت کو قتل کیا ہے۔ یہ تم نے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر آگے بھیجا ہے، یہ تمہاری یہاں اور وہاں دونوں جہاں میں بربادی ہے۔ تم نے بہت برا سودا کیا ہے، غضب خدا کو خود دعوت دی ہے، ذلت و خواری کو خود گلے سے لگایا ہے۔ ہائے افسوس تم پر کہ تم نے رسول کے جگر کو قتل کر دیا اور رسول کی ذریت کو قیدی کر لیا۔ تم نے بہت برا اور ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، جہاں کوئی حامی و ناصر نہ ہوگا۔ اب تمہاری زندگی چند روزہ ہے جو تمہیں مہلت کے طور پر دی گئی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ گناہ کرو اور خدا تم سے انتقام لے۔ تم اس کی قدرت سے بھاگ نہیں سکتے۔ جب یہ خطبہ جناب بی بی زینب عالیہ نے دیا تو مرد حیران اور پریشان ہو کر رو رہے تھے۔ ایک بوڑھا جو میرے ساتھ کھڑا تھا اس قدر رویا کہ اس کی ریش آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا تھا، میرے ماں باپ قربان، آپ کے بوڑھے کائنات سے افضل، آپ کے جوان افضل ترین جوان، اور آپ کی نسل کریم ترین نسل ہے۔ اس مقام پر جناب امام سید سجاد علیہ السلام نے بی بی کو خطبہ بند کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، آپ عالمہ بعلم الہی ہیں، کسی اور سے علم حاصل کرنے کے بغیر علم رکھتی ہیں، یعنی عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ جناب سید سجاد علیہ السلام کا خطبہ۔ سید بن طاؤس نے خصیم سے روایت کی ہے کہ ان کے بعد جناب امام سجاد علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد کیا۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتے ان کو اپنا نام و نسب بتاتا ہوں تاکہ وہ بھی جان لیں۔ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جسے لب فرات بلا جرم و خطا گوسفند کی طرح ذبح کیا گیا ہے، جس کی مخدرات کو قیدی بنایا گیا ہے، مال لوٹا گیا، مخدرات کی چادریں چھین لی گئیں، خیام کو آگ لگا دی گئی، حتیٰ کہ میرے بابا حسین کو شہید کر دیا۔ اے لوگو، بتاؤ کیا تم نے ان کو خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت نہ دی تھی اور دھوکہ اور مکر سے تاکید کی؟ پھر آشکارا ان کے لیے بیعت بھی کی، لیکن جب وہ تمہارے پاس آئے تو بیعت کا عہد و پیما توڑ دیا اور ان کے قتل کے درپے ہو گئے، حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے۔ پس بربادی ہے تمہارے لیے دونوں جہانوں میں، کیونکہ تم نے بہت بڑی غلطی اور گناہ کیا ہے۔ تم نے بہت غلط فیصلہ کیا۔ اب رسول پاک کے سامنے کس طرح جاؤ گے اور کیا جواب دو گے؟ ان کی اطرت کو قیدی بنایا، نامحرموں میں متعارف کرایا، کیسے جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ جب امام علیہ السلام نے خطبہ یہاں تک پڑھا تو لوگوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں اور کہا کہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ہم نے دونوں جہان برباد کر دیے ہیں، ہم نے غلط کیا،
اب آپ حکم کریں کہ ہم آپ کے دشمنوں کو ابھی ہلاک کر دیں اور رسول پاک کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے جھڑک کر فرمایا، ہائے افسوس اور افسوس، اے دھوکے بازو، ہیلا گریاں کرتے ہو، یہ ارادہ بھی تمہارا ایک دھوکہ ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام سے بھی یہی وعدے کیے تھے۔ ابھی رسول اللہ کی رسالت بھولی نہیں، رسول کی شہادت کا دکھ، دادا کے سر کی ضربت کا دکھ، چاچا حسن کے جگر کے ٹکڑوں کا درد، اور مظلوم حسین علیہ السلام کی شہادت تو کل کی بات ہے اور ہمیں بھولی نہیں۔ وہ زخم ابھی باقی ہیں، لیکن یاد رکھو تم نے ہمارا نقصان ہی نہیں کیا بلکہ اپنا نقصان کیا ہے۔ خطبہ جناب بی بی فاطمہ الصغریٰ۔ احتجاج تبرسی میں زید بن موسیٰ بن جعفر سے روایت ہے کہ جب کربلا سے کوفہ قافلہ آیا تو جناب فاطمہ صغریٰ نے یہ خطبہ بازار کوفہ میں دیا۔ بی بی نے حمد خدا اور رسول پاک پر درود و سلام کے بعد اپنے جد امجد حضرت علی علیہ السلام کے مناقب و فضائل پڑھے اور چند آثار محمودہ اور دین کے احکام مضبوط کرنے میں ان کے کردار اور شرک کی بنیادوں کو گرانے اور امتحانات کا شہادت تک تذکرہ کیا۔ پھر اہل بیت کے فضائل پڑھے اور کوفیوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، اے کوفیو، خدا نے تمہاری آزمائش ہمارے ذریعے سے کی ہے اور ہماری آزمائش تمہارے مسلط ہو جانے سے ہم کامیاب ہوئے اور تم ناکام، کیونکہ تم نے اللہ کے علم کے خزانوں اور حکمت کے پروانوں کو دھوکے سے قتل کر دیا، ہمارے خون کو حلال اور ہمارے اموال کے لوٹنے کو مباح سمجھا ہے، گویا ہمیں ترک اور کاہل کی اولاد سمجھا ہے۔ نعوذ باللہ، میرے جد امجد امیر المومنین کو شہید کیا ہے اور کل میرے بابا کو شہید کیا ہے، اور ابھی ہمارا خون تمہاری تلواروں سے ٹپک رہا ہے، اور یہ تمہارے پرانے کینے کی وجہ سے ہے، اور تمہارے دل خوش ہو گئے اور غضب الہی کو دعوت دی ہے۔ خدا تم سے انتقام لے گا، اور ابھی اللہ کی لعنت اور عذاب کے منتظر رہو۔ عنقریب تمہیں خدا آپس میں الجھائے گا اور ایک دوسرے کا خون بہاؤ گے۔ تمہارے دلوں پر خدا نے مہریں لگا دی ہیں کہ تم حق بات سن سکو۔ شیطان نے تمہارے ان افعال پر پردہ ڈال دیا ہے اور تمہیں صاف اور اچھے اعمال دکھاتا ہے تاکہ تمہیں راہ ہدایت نہ مل سکے۔ یہاں تک خطبہ دیا تو مکر مخذولی نے دو شعر پڑھے جن کا مفہوم یہ تھا کہ ہمیں علی کے قتل کرنے اور اس کی اولاد کو قیدی بنانے پر فخر ہے۔ پاک بی بی نے فرمایا، تیرے منہ میں خاک کہ جس قوم کو خدا نے پاک و پاکیزہ پیدا کیا اور رکھا اور تمام کائنات پر اس کو فضیلت دی، ایسی قوم کو قتل کر کے اور اس کی اولاد کو قید کر کے فخر کرتے ہو۔ یہ تمہارے دلوں میں ہمارے خلاف حسد و بغض اور کینہ ہے جو اب کربلا میں ظاہر ہوا ہے، حالانکہ یہ فضائل خدا نے دیے ہیں۔ جسے اللہ دے اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، اور جس کے لیے اللہ نور قرار نہ دے اس کو نور نہیں مل سکتا۔ لوگوں کا گریہ بلند ہوا اور انہوں نے کہا، اے بی بی طیبہ، نصیحت بس کرو، ہمارے دل جل چکے ہیں، ہمارے اندر آگ بھڑک چکی ہے، اب بس کر دو۔ خطبہ جناب ام کلثوم۔ مرحوم سید نے لحوف میں لکھا ہے کہ اس کے بعد روتی ہوئی آواز سے جناب ام کلثوم نے خطبہ دیا، اے اہل کوفہ، تم بہت برے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ حسین کی مدد نہ کی بلکہ ان کو قتل کیا اور ان کے اموال لوٹے اور وارث بن گئے، ان کے اہل و عیال کو قیدی بنایا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتنی بڑی زیادتی تم نے کی اور کتنا بڑا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا، کس قدر عظیم خون بہائے اور کتنی عظیم بیٹیوں کو سربراہ نہ کیا؟ کیا تمہارے دلوں میں ذرا بھر رحم نہ تھا
کہ تم نے ایسا کیا اور پیغمبر کے بعد سب سے بہتر اور افضل ترین شخص کو قتل کر دیا۔ اس خطبے پر کوفی روتے رہے، عورتوں نے بالوں میں مٹی ملائی اور سر و صورت پر ماتم کیا۔ مسلم معمار کا آنکھوں دیکھا واقعہ۔ مسلم کہتے ہیں کہ مجھے ابن زیاد نے دارالامارہ کی اصلاح اور مرمت کے لیے بلایا۔ میں کوفہ میں بنائی گچکاری اور دارالامارہ کی تعمیر میں مشغول ہو گیا۔ جب میں دارالامارہ کے دروازوں کی گچکاری کر رہا تھا، اچانک اطراف کوفہ سے خوفناک اور عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں، اور اس قدر شور و غل تھا کہ گویا زمین کو زلزلہ آ گیا۔ خادم سے میں نے پوچھا کہ یہ کس قسم کا شور اور آوازیں ہیں؟ خادم نے کہا، ابھی کوفے میں ایک خارجی کا سر لائے ہیں جس نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی۔ میں نے پوچھا، اس خارجی کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، حسین ابن علی۔ جب میں نے یہ نام سنا تو خادم سے دور چلا گیا اور اپنے منہ پر تماچے مارنا شروع کیے اور اس قدر غچ آلود ہاتھوں سے ماتم کیا کہ مجھے اپنی آنکھوں کے ختم ہو جانے کا ڈر ہوا۔ اپنے ہاتھوں کو دھویا اور محل سے باہر نکلا اور محلہ کناسہ کی طرف گیا۔ یہاں تماشائی لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ گزرنے کو راستہ نہ ملتا تھا، اور یہاں تمام لوگ قیدیوں اور سروں کے آنے کے انتظار میں کھڑے تھے۔ اسی اثنا میں دیکھا کہ تقریباً 40 اونٹ، جن کے پالان چند لکڑیوں کے ٹکڑے تھے جو آپس میں بندھے ہوئے تھے، پر اولاد فاطمہ، ذریت پیغمبر اور حرم سید الشہداء کو بٹھایا ہوا ہے۔ مسلم کہتے ہیں کہ اچانک میری نظر بیمار کربلا پر پڑی کہ انتہائی کمزوری اور لاغری سے بغیر محمل کے اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور پنڈلیوں اور گردن سے خون بہہ رہا ہے۔ مسلم معمار کہتا ہے، جناب سید سجاد کے پورے جسم کی رگوں سے خون بہہ رہا تھا اور آنکھیں گریہ کر رہی تھیں، اور آہستہ آہستہ یہ شعر پڑھتے تھے کہ جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اے بدترین، خدا تمہیں رسوا کرے کہ تم نے ہمارے جد کا ہمارے حق میں لحاظ نہ رکھا اور اولاد پیغمبر کو بے کجاوا اونٹوں پر بٹھایا اور قیدی بنایا اور قیدی بنا کر کوفہ شہر میں لائے۔ کیا ہم تمہارے دین کے مرشد نہ تھے؟ مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام ان جملات کے بعد کوفی اہل بیت کے بچوں کو کھجور، نان اور بادام دیتے تھے، اور جناب کلثوم فریاد کرتی تھیں، اے مسلمان نما درندو، یہ صدقہ ہم پر حرام ہے، ہم آل محمد ہیں، اور بچوں سے کھجور، نان اور بادام وغیرہ لے کر پھینک دیتی تھیں۔ کوفہ کے زن و مرد یہ دیکھ کر زار و قطار روتے تھے کہ دیکھو بچے بھوک سے مرنے والے ہیں، اور یہ بی بی ان کو کھجور اور نان سے محروم کر رہی ہیں۔ جب بی بی پاک نے عورتوں کا گریہ دیکھا تو فرمایا، تمہارے مرد ہمارے قاتل ہیں اور تمہاری عورتیں ہماری مظلومیت پر روتی ہیں۔ خدا ہمارے اور تمہارے درمیان بروز قیامت فیصلہ کرے گا۔ مسلم کہتا ہے، جب بی بی پاک اہل کوفہ سے خطاب کر رہی تھیں تو اس وقت ایک شور و غل پیدا ہوا۔ جب دیکھا تو شہداء کے سر لائے جا رہے تھے، یعنی تمام سروں سے آگے آگے امام حسین علیہ السلام کا سر۔ وہ سر 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور رسول اللہ کے مشابہ تھا۔ ریش مبارک ایسے خوبصورت لگ رہی تھی جیسے چاند کے ارد گرد ہالہ ڈالا ہو، اور ریش مبارک اپنے خون سے رنگین تھی، اور جب ہوا چلتی تھی تو ریش مبارک کبھی دائیں اور کبھی بائیں کی طرف ہو جاتی۔ اچانک جناب زینب نے اپنے بھائی کا سر دیکھا۔ جو ہی سر پر نظر پڑی جو نیزے پر تھا تو برداشت نہ کر سکی، اور بی بی نے اپنا سر بلند کیا اور پیشانی کو محمل کی ایک لکڑی پر مارا۔ محمل چلتا رہا اور خون گرتا رہا۔ بھائی کی طرف شکستہ دل اور شگافتہ پیشانی سے اشارہ کیا اور فرمایا، اے زینب کے پہلی رات کے حلال، لوگ تیری طرف انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں۔
ابھی تمہارا کمال پورا نہ ہوا تھا کہ بہن کی آنکھوں کے سامنے غروب کر گیا۔ اے حسین برادر، میں آپ کی مصیبتوں اور دکھوں سے باخبر ہوں، لیکن یہ مصیبت کبھی فراموش نہ ہوگی کہ تیرا سر نوکے نیزہ پر ہو اور زینب کے سر پر چادر نہ ہو۔ اپنے آپ میں کہتی تھی کہ شاید میرا اور آپ کا اس انجام تک موقع نہ آئے گا۔ اب میرے اوپر وہی مصائب آ گئے جن کا ڈر تھا۔ اے میرے دل کے ٹکڑے اور زینب کا جگر، صرف ایک مرتبہ اپنی بیٹی فاطمہ صغریٰ سے ایک لفظ تو بول دو، ورنہ وہ مر جائے گی۔ اے میرے بھائی، آپ تو بہت نازک دل تھے اور اپنے بچوں سے بڑی محبت تھی۔ اب ان بچوں سے ایک ایک حرف بات تو کر لو۔ زندان کوفہ میں آمد۔ روایت حدائق الانس مرحوم صدر قزوینی جناب شیخ صدوق کی اعمالی سے روایت نقل کرتے ہیں، جب اہل بیت رسالت حرم ولایت ستارے انتہائی مظلومیت کی حالت میں کوفہ داخل ہوئے تو اسی دن ابن زیاد کے دربار میں پیش نہ کیا، بلکہ ابن زیاد کا حکم تھا کہ قیدیوں کو زندان میں لے جائیں اور کل دربار عام ہوگا اور اس میں ان قیدیوں کو پیش کیا جائے، اور دوسرا حکم یہ ہوا کہ امام سجاد کے پاؤں میں زنجیر ڈال کر قید خانہ میں رکھا جائے۔ راوی حاجب کہتا ہے کہ میں کارواں کے ساتھ تھا اور ان دل شکستہ خواتین کو زندان کی طرف لے جایا جا رہا تھا، تو جہاں سے گزرتے تھے ہر گلی اور بازار تماشائیوں سے پر تھے۔ جو ہی تماشائیوں کی نظر ان بے حال عورتوں اور بچوں کی غربت اور مظلومیت پر پڑتی تو ایک دم لوگوں کا گریہ اور شور و غل بلند ہوتا، سر و صورت پر تماچے مارتے تھے اور زار و قطار روتے تھے۔ اس حالت میں ان مظلوموں کو زندان میں لے جایا گیا۔ کاش کہ آج کوئی نجف میں خبر پہنچاتا کہ یا علی اٹھو اور اپنی آنکھوں سے خون بہاؤ، کیونکہ آپ کی بیٹیوں کو زندان کوفہ میں لے جایا جا رہا ہے۔ اے کاش زہرا آج دیکھتی کہ نوجوان بیٹیاں اور بے کس بچے اور بیمار امام کے ساتھ کس حالت زار میں زندان پہنچے ہیں۔ جو ہی مخدرات عصمت و طہارت کی نظر زندان پر پڑی تو بہت سوگوار ہوئیں اور گریہ و زاری بلند ہوا، اور ہر ایک زندانی کی اپنی زبان حال تھی۔ شیخ صدوق فرماتے ہیں، تمام اسیروں کی ایک انتہائی تنگ مکان میں زندانی کیا گیا اور ان پر بہت سختی کی۔ مرحوم علامہ صاحب ریاض الاحزان لکھتے ہیں، میں نے جس قدر تحقیق کی اور کسی کتاب میں اس زندان کی کوئی تفصیل موجود نہیں کہ اس زندان کی چھت تھی یا نہیں، ایک کمرہ تھا یا متعدد کمرے تھے، ان میں ضروریات زندگی مہیا تھیں یا نہ تھیں، لیکن اہل بیت پر سختی اور تنگی کرنے کی کیفیت تو واضح ہے کہ سپاہی زندان میں قیدیوں کو آنے جانے سے روکتے تھے، پانی اور کھانا نہیں دیتے تھے۔ جس طرح قیدیوں سے سلوک کیا جاتا ہے بلکہ ان سے بھی اہل بیت پر زیادہ سختی کی گئی۔ صاحب ریاض الاحزان لکھتے ہیں، خبروں سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اہل بیت کے کارواں کے مرد اور عورت، سردار اور کنیزوں، خادم اور مخدوم، سب کو ایک ہی زندان میں رکھا گیا، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ کل ابن زیاد ان سے کیا سلوک کرے گا۔ تمام قیدیوں پر خوف اور لرزہ طاری تھا۔ تمام قیدی دل کی گہرائیوں اور گھٹ گھٹ کے روتے، نوحہ کرتے، اور ایک نوحہ میں ہوتا تو دوسرا گریہ کرتا، ایک آہ اور ٹھنڈی سانسیں لیتا تو دوسرا گریہ کرتا، ایک مناجات کرتا اور یا جدی کہتا تو دوسرا بابا بابا کر کے فریاد کرتا، ایک بھائی کرتا تو دوسرا دکھوں پر روتا، ایک زمانہ کی بے وفائی پر روتا تو کوئی کوفیوں کی بے وفائی پر روتا۔ سب سے زیادہ دکھی تو حسین کی بہن تھیں کہ جن کے دل میں تمام دکھ اور درد سمائے ہوئے تھے اور تمام لوگوں کو تسلیاں بھی دیتی تھیں۔
جوانوں کو تسلیاں دیتی، حالانکہ جناب زینب کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا، کیونکہ جب ان کے دل پر مصائب کا اجتماع ہوتا تو ایسی دکھ بھری آہ کھینچتی تھیں کہ عرش بری کانپ جاتا تھا۔ صاحب ریاض الاحزان نے لکھا، جب زینب عالیہ دختر امیر المومنین زندان میں پہنچیں اور بیٹھیں اور ان کے ارد گرد تمام غمزدہ مستورات، غمگین دل بیٹیاں اور دکھی یتیم اور دل شکستہ بچے بیٹھے تو دل پانی اور جگر کباب ہو گیا تھا۔ بی بی کی حالت یہ تھی کہ بی بی زینب اپنی اور دوسری خواتین کی غربت اور مظلومیت پر بہت روئیں کہ زندان میں جگہ تنگ، زن و مرد ایک جگہ بغیر فرش اور چراغ کے۔ بی بی زینب عالیہ نے بہت گریہ کیا اور دل پردرد سے ٹھنڈی سانسیں لیتی تھی۔ بی بی کے آنسو کے قطرات موسلا دھار بارش کی طرح گرتے چلے جاتے۔ بی بی کو یوں روتا دیکھ کر تمام عورتوں میں ماتم اور کوہرام مچ گیا۔ جناب زینب عالیہ نے ام کلثوم بہن سے کہا، اے میری بہن، ہمارے دل تاریک ہو گئے ہیں، ظالم اس سے زیادہ ہم پر کیا ظلم کرے گا، آؤ مل کر روئیں۔ جس کے آخری وقت میں اس کی بہن اس کے سرہانے نہ تھی اور آنکھیں بند نہ کر سکی۔ اے حسین، تیری بہنیں تیرے پیاسے ہونٹوں پر قربان ہو جائیں، تیرے بیٹوں اور یتیم بچوں پر قربان ہو جائیں۔ مرحوم ریاض الاحزان میں لکھتے ہیں، جب تمام قیدی زندان میں آ گئے اور زندان کا دروازہ بند کر دیا گیا تو تماشائی لوگ متفرق ہو گئے۔ بعض خوش اور مسرور تھے جبکہ بعض روتے اور غمگین تھے۔ تمام لوگ گھروں کو چلے گئے، لیکن اہل بیت کے افراد زندان میں بھوکے اور پیاسے روتے رہے۔ شیخ صدوق لکھتے ہیں، جب قیدی ابن زیاد ملعون کے دربار میں تھے تو ابن زیاد نے جناب ام کلثوم بنت امام حسین کو مخاطب کر کے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے تمہارے مردوں کو قتل کیا، دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ بی بی پاک نے فرمایا، اے بے حیا، تو میرے جد کے لیے جواب تلاش کر، کیونکہ کل وہ تیرے دشمن ہوں گے اور کل خدا تجھ سے ہم پر کیے ہوئے تمام ظلموں کا بدلہ لے گا۔ عمر ابن سعد سے ابن زیاد کی بے اعتنائی۔ عمر ابن سعد نے عظیم جنابت کا ارتکاب کیا اور فرزند پیغمبر کو شہید کیا اور اہل بیت کو قیدی کر کے کوفہ لایا اور زندان میں ڈال دیا۔ پھر یہ ملعون بڑے غرور، تکبر اور رعب سے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گیا اور پورے غرور اور نخوت سے اپنی قدرت اور بخت کے اظہار پر بڑا فخر کرتا رہا۔ یہ اس امید پر بیٹھا تھا کہ ابن زیاد اس کی مدح تعریف، اس کو شاباش دے گا اور اس کی تعریف کرے گا۔ اس کی امید میں بیٹھا رہا، لیکن اس کا غرور، تکبر، نخوت ٹوٹ گیا جب ابن زیاد نے کوئی محبت کا اظہار نہ کیا اور کوئی تعریف اور شاباش نہ دی۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ جب ابن سعد اور ابن زیاد کی ملاقات ہوئی تو ابن زیاد نے عمر ابن سعد سے کہا، وہ حکم نامہ مجھے واپس کرو جو امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بارے میں لکھ کر دیا تھا۔ عمر ابن سعد نے کہا، وہ حکم نامہ تو گم کر بیٹھا ہوں، خدا کی قسم گم ہو گیا۔ ابن زیاد نے کہا، اس حکم نامہ کو ہر صورت حاضر کرنا پڑے گا، اگر وہ حکم نامہ مجھے واپس نہ کیا تو کبھی میری طرف سے کوئی انعام نہ ملے گا، کیونکہ امام حسین کی طرف جنگ کرنے کے لیے تیرے جانے میں سستی اور کاہلی تھی اور کربلا نہیں جانا چاہتا تھا اور بوڑھی عورتوں سے زیادہ اپنے آپ کو عاجز شمار کرتے تھے۔ کیا تو وہی شخص نہیں جو کہتا تھا کہ باخدا قسم ہے میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا ہوں، رے کی جاگیر چھوڑ دوں یا امام حسین علیہ السلام کا قتل چھوڑ دوں؟ ابن سعد نے کہا، ہاں میں یہ کہتا تھا اور تجھے بھی اس فعل سے روکتا تھا اور نصیحت کرتا تھا کہ میرا باپ بھی مجھ سے ان امور میں مشورہ کرتا تو یہی کہتا،
اور جو تجھے میں نے کہا تھا وہی اپنے باپ کو کہتا اور پدری حقوق ادا کرتا، لیکن تم نے میری نصیحت کو نہ جانا۔ ابن زیاد نے کہا، اے بدبخت، تم جھوٹے ہو، تم نے مجھے کوئی نصیحت نہیں کی بلکہ اپنی مرضی اور شوق سے کربلا گئے۔ ابن سعد نے جب ابن زیاد کا یہ رویہ دیکھا تو اپنی مذمت اور سرزنش کی اور کہا کہ سب سے زیادہ غلط کام میں نے کیا ہے کہ ابن زیاد کی اطاعت کی اور خدا کی نافرمانی کی اور اپنے رحم کو قطع کیا ہے۔ پس ابن زیاد کے دربار سے مغموم اور غضبناک باہر آیا اور بار بار اپنے آپ کو یہ ملعون کہتا تھا، میں نے بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ اہل بیت کی ابن زیاد کے دربار میں پیشی۔ 12 محرم الحرام کی رات اہل بیت محمد علیہ السلام نے ابن زیاد کے زندان میں گزاری۔ پس 12 محرم کی صبح دارالامارہ کا دروازہ کھلا، چھڑکاؤ کیا گیا، جھاڑو دیا گیا، امرا، اعیان، وزراء اور حکومتی ارکان دربار میں آئے۔ ابن زیاد فرعون زمانہ بن کر نمرود اور شداد کی طرح دربار میں آیا اور تخت پر بیٹھا تو منافق، کفار، چاپلوس اور اشرار ارد گرد جمع ہو گئے۔ ہر شخص اپنی اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دربار اور غلام جمع ہو گئے۔ ہر شخص اپنی اپنی کرسی پر جب بیٹھ گیا، دربار اور غلام ماں سپاہیوں کے دارالامارہ کے دروازے سے باہر صف بستہ کھڑے تھے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو سنہری تشت میں رکھ کر میرے پاس لایا جائے۔ پس سلطان مظلومین کے سر کو اس ملعون کے سامنے رکھ دیا گیا اور دوسرے سر جو تقریباً 2 سط تھے، یہ سر پہلے دارالامارہ میں موجود تھے۔ نوک نیزہ پر چمکتی شمع اور مشعل کی طرح ہر چہرہ روشن تھا۔ کوفے کے اوباش لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ ان سروں کو بھی ابن زیاد کے سامنے لایا گیا۔ ایک حکم یہ دیا کہ آل رسول اور اولاد فاطمہ و بطول کے قیدیوں کو زندان سے دربار میں لایا جائے۔ یہ حکم ملتے ہی دشمن زندان کے دروازے پر پہنچ گئے اور زندان سے نیزوں اور تازیانوں سے آل رسول کے قیدیوں کو لایا گیا، جبکہ قیدی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، گویا نہایت غربت اور ذلت سے دربار میں لایا گیا۔ اس حالت سے اسیروں کو دربار میں لایا گیا کہ قیدی ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ قیدی مردوں کے سر جھکے ہوئے تھے، چھوٹے بچے کانپ رہے تھے، مستورات نے بالوں سے منہ کو چھپایا ہوا تھا اور ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہی تھیں۔ بعض عورتوں نے اپنے چہروں کو آستینوں سے چھپایا ہوا تھا۔ ابن زیاد کے جلاد تلواریں نیام سے نکالے ہوئے ان قیدیوں کے ارد گرد کھڑے تھے۔ قیدی ان ظالموں کے خوف سے کانپ رہے تھے۔ عوام تماشا دیکھنے کے لیے ہجوم کر رہی تھی، کیونکہ ابن زیاد نے لوگوں کو دربار میں آنے کا اذن عام دیا تھا اور یہ حکم دیا گیا تھا کہ کسی کو آنے سے روکا نہ جائے، اس لیے دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ امام سید سجاد علیہ السلام جو بیمار بھی تھے اور اپنی بیماری کے ساتھ زنجیر پہنے ہوئے ابن زیاد کے سامنے کھڑے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا، ان قریب ہم اور تم رسول خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو رسول اللہ کو کیا جواب دو گے؟ ابن زیاد نے امام کا یہ ذلیل کر دینے والا کلام سنا لیکن جواب نہ دیا۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جو بے نقاب تھیں، دربار کے گوشہ میں چند چادر والی کنیزوں کے درمیان کھڑی تھیں اور اپنے بالوں سے چہرے کا پردہ بنایا ہوا تھا۔ صاحب ارشاد لکھتے ہیں، جناب زینب ایسے انداز میں دربار میں وارد ہوئیں کہ کوئی پہچان نہ سکا، پرانے لباس کے ساتھ جو جگہ جگہ سے جلا ہوا اور پھٹا ہوا تھا، کنیزوں کے جھرمٹ میں تھیں، محل کے گوشے میں بیٹھ گئیں اور کنیزوں نے
حلقہ ڈالا ہوا تھا۔ ابن زیاد متوجہ ہوا کہ کنیزوں کے درمیان وہ مخدرہ معظمہ پوشیدہ ہیں اور خود کو عام عورت ظاہر کر رہی ہیں تاکہ کوئی پہچان نہ پائے۔ اس لیے اس ملعون نے پوچھا، یہ عورت کون ہے جو دربار میں ایک کونے میں کنیزوں کے جھرمٹ میں بیٹھی ہے؟ کسی نے اس ملعون کو جواب نہ دیا۔ دوسری مرتبہ اس نے پوچھا تو بھی جواب نہ ملا۔ تیسری مرتبہ اس نے پوچھا تو ایک کنیز نے جواب دیا، یہ زینب بنت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ جب ابن زیاد کو علم ہوا کہ یہ مخدرہ دختر احمد مختار اور حیدر کرار ہیں، یتیموں کی ماں ہیں، زہرا بطول کی بیٹی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی بہن ہیں، خدا کی ناموس ہیں، علی اکبر کی پھوپھی ہیں، تو اس کے ذہن میں آیا کہ ان کو چھوڑ دوں کہ یہ مظلومہ ہیں۔ 6 بھائیوں کا داغ موت سینے پر لیے ہیں، 18 بنی ہاشم کے جوانوں کی شہادت سے کمر جھکی ہوئی ہے، دروازہ کوفہ پر سر زخمی ہو گیا ہے، شب گزشتہ زندان میں بھوکے پیاسے یتیم بچوں کی آہ و بکا سنتی رہی ہیں۔ پس اس نے کہا، حمد ہے خدا کے لیے جس نے تمہیں ذلیل کیا اور قتل کر دیا اور تمہارا جھوٹ ظاہر کر دیا۔ ہم اس اللہ کی حمد کرتے ہیں جس نے ہمیں محمد جیسا نبی دے کر مکرم فرمایا اور ہمیں رجس سے پاک رکھا۔ ذلیل ہوتا ہے فاسق اور جھٹلایا جاتا ہے فاجر، اور وہ ہم نہیں، ہمارا دشمن ہے۔ ابن زیاد نے کہا، اے علی کی بیٹی، اللہ نے تمہارے اہل بیت سے کیا سلوک کیا اور وہ کس طرح خوار ہوئے؟ بی بی پاک نے فرمایا، اللہ نے ہمارے لیے شہادت روز اول سے لکھی تھی جو ہم نے قبول کی، اور جو راہ حق میں شہید ہو گئے وہ مرتبہ عالیہ پر فائز ہو گئے۔ عنقریب خدا تمہیں اور ان شہداء کو ایک جگہ پر جمع کرے گا اور شہداء خدا کے سامنے تم سے انتقام لیں گے۔ پھر بی بی پاک نے فرمایا، اے مرجانہ کے بیٹے، اس دن دیکھنا کہ کون کامیاب ہوتا ہے۔ تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو نے بہت بڑی جرت کی اور خاندان رسالت کو ویران کر دیا اور اہل بیت کو دربدر کر دیا۔ ابن زیاد کو بی بی کے کلام پر غصہ آیا اور بہت سخت جواب دیے۔ عمرو بن حریث داروغہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے تخت کے قریب آ کر کہا، اے امیر، ایک عورت سے کوئی بحث کرتا ہے کیا، اور وہ بھی ایسی عورت جو داغ دیدہ اور ستم رسیدہ ہو؟ ابن زیاد نے کہا، تیرے بھائی کو قتل کر کے میرے دل کو شفا مل گئی ہے، اور تیرے اہل بیت کے نافرمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مجھے بہت خوشی اور لذت محسوس ہوئی ہے۔ بی بی معظمہ کو ابن زیاد کے ان بکواسات سے بہت دکھ ہوا اور اسی دکھ کی وجہ سے رو کر فرمایا، اے ابن زیاد، تو نے ہمارے بزرگ امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، آل محمد علیہ السلام کی عورتوں کے پردے لوٹ کر ان کو بے حجاب کر دیا، ان کے خیموں کو آگ لگا دی، ان کو قیدی کر کے بے پالان اونٹوں پر سوار کر کے دربار میں لے آیا، بازاروں میں نامحرموں کے ہجوم میں پھرایا ہے، اور اس دربار کے پرہجوم اجتماع میں ہمیں حاضر کیا ہے۔ اے ابن زیاد، تو نے ہمارے نوجوانوں کو قتل کیا ہے جن کی مثل کائنات میں نہ تھی، جیسے قاسم، علی اکبر اور عباس۔ اے ابن زیاد، تجھے معلوم ہے کہ تو نے کیا جرم کیا ہے؟ خدا کی قسم، تو نے ہمیں اجاڑ دیا اور برباد کر دیا ہے۔ اے ابن زیاد، اگر ان کاموں سے تیرے دل کو شفا ملتی ہے تو اے شقی بے حیا، کیا مجھے قتل کرنے سے بھی تجھے شفا ملتی ہے تو شفا حاصل کر لے۔ ملعون نے یہ کلام سن کر حاضرین کی طرف منہ پھیرا اور کہا، عورت بہت فصیح و بلیغ ہے، کلام کا قافیہ ردیف شاعرانہ ہے، اس کا باب بھی بڑا فصیح و بلیغ تھا اور کلام میں قافیہ ردیف کو نظم کرتا تھا اور بہت اچھے شعر پڑھتا تھا۔ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا، اے ابن زیاد،
عورت کو فصاحت و بلاغت اور کلام میں قافیہ ردیف کو منظم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خصوصاً مجھ جیسی دکھی عورت کو ایسے کلام کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، میرے دل کے غموں نے مجھے اس بات پر وارد کیا ہے کہ اپنے بہت سے زیادہ فضائل سے بہت کم احوال کو بیان کروں۔ اے ابن زیاد، مجھے بہت تعجب ہوا ہے کہ تو ایسا شخص ہے کہ جسے امام کو قتل کرنے سے شفا ملتی ہے، حالانکہ تو جانتا ہے کہ قیامت کو تجھ سے انتقام لیا جائے گا۔ پس جب ابن زیاد نے سمجھ لیا کہ جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا سے کلام کر کے اس کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو ایسا جواب سنتا ہوں کہ میں خود لاجواب اور شرمندہ ہو جاتا ہوں اور میرا کفر اور منافقت مزید ظاہر ہوتی ہے، تو مصلحت اسی میں سمجھی کہ اس مظلومہ سے بات نہ کی جائے۔ لہٰذا پھر جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، یہ بی بی کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ جناب ام کلثوم ہیں اور امام حسین کی دوسری بہن ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، اے ام کلثوم، خدا کی حمد سے جس نے تمہارے مردوں کو قتل کر دیا، پس تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں جو تم سے ہوا؟ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اگر قتل حسین سے تیری آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے تو جان لے کہ وہ زمانہ بہت طولانی تھا کہ رسول پاک کی آنکھ امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی تھی۔ اے ابن زیاد، تجھ پر خدا کی لعنت ہو، تو نے اس ہستی کو قتل کر دیا اور ان کے نازک بدن کو گرم ہوا اور ریت پر صحرا میں پڑا رہنے دیا اور ان کے سر کو نوک نیزہ پر بلند کیا، حالانکہ حسین کے نانا تو ان کو بوسہ دیا کرتے تھے، ان کے لبوں کو چوما کرتے تھے۔ آج تیرے نیزے کی وجہ سے وہ چہرہ مرجھا چکا ہے جس چہرے کو اور جن ہونٹوں کو رسول اللہ چومتے رہتے تھے اور کئی بار ان کو اپنے دوش مبارک پر سوار کرتے تھے۔ اے ابن زیاد، بروز قیامت رسول پاک کا جواب تیار کرو، کیونکہ وہ تیرے دشمن ہوں گے اور پوچھیں گے۔ پس اس مکار نے سمجھ لیا کہ جناب ام کلثوم بھی اپنی بہن کی طرح حاضر جواب ہیں اور انہیں بھی اپنے بابا علی بن ابی طالب سے فصاحت اور بلاغت وراثت میں ملی ہے۔ اگر وہ ان سے مزید بات کرے گا تو وہ خود شرمندہ اور رسوا ہوگا۔ لہٰذا اس ملعون نے منہ امام سید سجاد سلام اللہ علیہ کی طرف پھیر دیا اور کہا کہ یہ بیمار کون ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے شقی، میرا ایک بھائی تھا جس کا نام علی تھا، لوگوں نے اسے قتل کیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، لوگوں نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے۔ امام زین العابدین نے شقی القلب ابن زیاد کو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر جواب دیے۔ حضرت امام زین العابدین نے ایسے جواب دیے کہ ابن زیاد کو سمجھ آ گئی کہ اگر ان سے بات جاری رکھی تو یہ مجھے رسوا کر دیں گے، پس غضبناک ہوا اور کہا، تم میں اتنی جرت کہ میری ہر بات کا بے باکی سے جواب دیتے ہو، اس کو لے جاؤ اور قتل کرو۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے امام کے قتل کی بات سنی تو فرمایا، اے ابن زیاد، تو نے پہلے ہمارا کوئی مرد زندہ نہ چھوڑا، تمام کو قتل کر دیا، کوئی ہمارا محرم باقی نہیں سوائے اس بیمار جوان کے۔ اے ابن زیاد، اگر اس نوجوان کو قتل کرنا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر دے۔ ابن زیاد ملعون نے بی بی کی بات پر توجہ نہ کی اور جلاد کو پکارا۔ نیلی آنکھوں والا ایک جلاد سامنے آیا اور امام سجاد علیہ السلام کے بازو پکڑ کر دربار سے باہر لے جانے لگا تاکہ قتل کر دے۔ اس وقت تمام مستورات اور بچوں نے آ کر امام سید سجاد کے ارد گرد حلقہ بنا کر ماتم کرنا شروع کر دیا۔ صاحب ارشاد لکھتے ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بیمار امام کے گلے میں باہیں ڈال کر فرمایا، اے ابن زیاد، وہی خون کافی ہیں جو تو نے بہا دیے،
میں ان کے گلے سے باہیں نہیں نکالوں گی، حتیٰ کہ اگر ان کو قتل کرنا ہے تو ساتھ مجھے بھی قتل کر دے۔ روایت میں ہے کہ یہ ظالم ایک لحظہ تو آسمان کی طرف دیکھتا رہا، ساکن، حیران اور متفکر رہا، پھر درباریوں سے کہا، مجھے اس رحم اور اپنوں سے محبت پر تعجب ہے۔ خدا کی قسم، جناب زینب سلام اللہ علیہا کو امام بھتیجے کے ساتھ قتل ہونا پسند ہے، لیکن پھر اس کے دل میں رحم آیا اور کہا، اے جلاد، اس بیمار کو چھوڑ دو، یہی بیماری اس کے لیے کافی ہے۔ اس وقت جناب سجاد نے پھپھی سے فرمایا، اے پھپھی جان، آپ خاموش ہو جائیں تاکہ میں اس ملعون سے بات کروں۔ پھر امام سجاد نے ابن زیاد کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابن زیاد، کیا تو مجھے قتل کر کے ہمیں ڈرانا چاہتا ہے؟ کیا تو یہ بات نہیں جانتا کہ شہادت ہماری کرامت ہے اور قتل ہونا ہماری عادت ہے؟ ابن زیاد غضبناک ہوا اور حکم دیا کہ اس بیمار کے گلے میں توق ڈالا جائے۔ پس توق ڈالا گیا اور پاؤں میں زنجیر پہنائے گئے اور پھر سب قیدیوں کو زندان میں بند کر دیا گیا۔ ایک راوی جو ابن زیاد کے ملازمین میں سے تھا کہتا ہے کہ میں دربار سے زندان تک ان قیدیوں کے ساتھ تھا کہ جس کوچہ اور گلی سے گزرتے تماشائیوں کا ہجوم ہو جاتا تھا اور تمام مرد و زن اپنے سرد چہرہ پر ماتم کر رہے تھے اور زار و قطار روتے تھے۔ مرحوم سید بن طاؤس لکھتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ زندان میں کوئی آزاد عورت ہمارے پاس نہ آئے جبکہ کنیزیں آ سکتی ہیں، خواہ اولاد دار ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ ایسی کنیزیں بھی قیدی تھیں اور آج ہم بھی قیدی ہیں۔ زندان میں گریہ وزاری اور ماتم ہر وقت جاری رہا۔